الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اللہ کا بندہ ہے. مختلف اوقات میں اس کو اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے حکم پر کبھی اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اپنی جان قربان کرنا یہ بھی بندگی کا تقاضا ہو جاتا ہے. جو آدمی بندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی فلاح اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. یہ کائنات میں شروع سے ہوتا آیا ہے. جب سے انسان نے اس زمین پر رہنا شروع کیا ہے تو امتحان اسی وقت سے جاری ہے. حابیل اور قابیل اسی امتحان سے گزرے. حابیل نے اپنی سب سے قیمتی چیزیں اللہ کے حکم پر اللہ کے سامنے لا کر قربان کر دی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرا. اور قابیل اللہ کے حکم پر پس و پیش کرنے لگا، ہیلے بہانے سے اپنی جان چھڑانے کی تگ و دو کرنے میں مگن رہا تو دنیا میں بھی ناکام ٹھہرا اور آخرت میں بھی ناکام ٹھہرا. تو یہ شروع سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ جو آدمی، جو بندہ بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کر لے، اپنے مال کو قربان کر لے تو دنیا میں بھی کامیابی اسی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ٹھہرے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ہر قسم کی قربانی دی. اپنے اموال کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، وطن چھوڑ کر اللہ کے حکم پر ہجرت کر گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی قربانی سے گزرے، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے الگ ہونے کی قربانی سے بھی گزرے. اپنی جانیں اللہ کے راستے میں نچھاور کی. اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کو عزیز نہیں رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام دیا کہ یہ ایسے پاک باز بندے ہیں، بندگی کے امتحان میں اس ڈھب کے ساتھ کامیاب ٹھہرے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رضامندی کی سند دے دی اور فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. غزوہ تبوک یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں ہونے والی مہم ہے. یہ غزوات کے سلسلے کا آخری غزوہ ہے. اس میں صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کے سلسلے کی ایک عظیم قربانی پیش کی. اول تو اس غزوے میں مقابلہ باقاعدہ ایک بڑی سلطنت کی ریگولر فوج سے تھا. اب تک مسلمانوں نے جو غزوات لڑے، جو مہمات درپیش تھیں تو وہ قبائل سے تھیں. قریش کے قبیلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، جہاد ہوا. یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ مسلمانوں کو جنگیں درپیش تھیں، اور گرد و پیش کے چھوٹے بڑے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً جہاد کرنا پڑتا تھا. لیکن تبوک کی مہم میں مسلمانوں کی جنگ کسی قبیلے سے نہیں تھی بلکہ ایک ریاست سے تھی، اور ریاست بھی کوئی معمولی ریاست نہیں تھی، اپنی زمانے کی سپر پاور تھی. اس زمانے میں دو بڑی سپر پاورز تھیں. ایک روم کی ریاست تھی یہودی عیسائیوں کی، اور دوسرے نمبر پر ایران کی تھی، ساسانیوں کی سلطنت. اور جس وقت مسلمانوں کو رومیوں سے تبوک کی مہم درپیش تھی تو یہ وہ وقت تھا جب رومی تنہا طاقت تھے. وہ ایران کو نیچا دکھا چکے تھے اور گویا کہ موجود طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت تھی. انہوں نے جو
مسلمانوں کی سرحدات پر کچھ عیسائی قبائل آباد تھے۔ ان عیسائی قبائل نے رومی سلطنت کی پشت پناہی کے بعد مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ افواہیں عام ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں کچھ تاجروں کی مدد سے یہ خبریں پہنچی کہ عیسائی عرب جو ہیں وہ رومی سلطنت کی حمایت سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ قیصر روم اپنی افواج کے ساتھ یہاں آئے، مسلمان آگے بڑھ کر اقدام کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو جس طرف رخ ہوتا یا جو منزل ہوتی وہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر خفیہ رکھی جاتی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور وہ بات چلتے چلتے دشمن تک پہنچ جائے۔ تو رازداری کے پیش نظر منزل مقصود غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھتے تھے۔ تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کا بھی اعلان فرما دیا کہ لوگوں تبوک کی طرف جانا ہے اور روم جیسی طاقتور افواج کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ تو یہ خبر بھی کوئی معمولی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے۔ دوسری طرف یہ موقع ایسا تھا جس میں مدینہ طیبہ میں باغات پکنے والے تھے، کھیتیاں پکنے والی تھیں، کٹائی کا موسم آنے والا تھا۔ مدینہ طیبہ بنیادی طور پر زرعی علاقہ تھا، اور یہاں کے رہائشی باغبانی کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے اپنے گھر والوں کے رزق کا سامان کیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو باغات سے وابستہ تھے، زراعت سے وابستہ تھے۔ انہوں نے پورا موسم کوششیں کی تھی، محنتیں کی تھی۔ عرب کی تپتے ہوئے دھوپ میں انہوں نے اپنے باغات اور اپنے کھیتوں میں، کھلیانوں میں محنت مشقت کی تھی، اور اب اس محنت کا پھل کاٹنا تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، دوسری طرف مسلمانوں نے پھل کاٹنا تھا۔ ایسے ماحول میں حکم ہوا کہ نکلو، ایک بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے، اور اس سے پہلے سفر کا سامان فراہم کرنے کے لیے چندہ جمع کرنے کا حکم ہوا کہ فنڈز جمع کیے جائیں تاکہ لشکر کی جو نقل و حرکت ہے، اسلحے کا مہم پہنچانا ہے، اسلحے کا انتظام کرنا ہے، تو یہ تمام انتظامات مال و دولت سے ہوتے ہیں۔ تو چندہ جمع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر غزوہ تبوک کے لیے مال فراہم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سواریاں فراہم کی، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے سواری کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اور اس کے علاوہ 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار نقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے کے لیے پیش کی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، ایک بڑی نقد رقم تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس قربانی سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم اس غزوے کے لیے وقف فرمایا۔ یہ بھی ایک بڑی قربانی تھی، ایک بڑی نقد رقم تھی جو ان کی جانب سے پیش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور پوچھنے پر عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ اس غزوے کے لیے قربان کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال جو ان کی ملکیت میں تھا وہ اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لا کر فنڈ میں جمع کروا دیا، اس غزوے کے چندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ غریب صحابی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہ 2 سیر چھوہارے لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری رات میں نے محنت مزدوری کی ہے، کسی کے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے پانی کے ڈول بھر بھر کر کھینچے،
مزدوری میں مجھے 4 سیر چھوارے ملے، ان میں سے 2 سیر گھر والوں کے لیے رکھے ہیں، اور یہ 2 سیر یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں، تبوک کے چندے کے لیے میری جانب سے یہ قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی اتنی قدردانی کی کہ ان کے وہ 2 سیر چھوہارے آپ نے لیے، اور جتنا مال جمع ہوا تھا، جن میں بڑا بڑا قیمتی مال تھا، جیسے میں نے عرض کیا حضرت عثمان نے، عبد الرحمن بن عوف نے اور مالدار صحابہ کرام نے بہت قیمتی ہدایہ پیش کیے، تو جو مال جمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کے پیش کیے ہوئے چھوہاروں کو اس مال کے اوپر رکھنے کا حکم دیا بطور برکت کے۔ یہ اس صحابی کے جذبے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے چھوہارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس اپنے زاد راہ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے سفر کا بندوبست کر سکے۔ سفر پر نکلنے کے لیے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے پاس اپنے ذاتی زاد راہ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی سواری عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس غزوے میں آپ کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں دستیاب نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ تو وہ صحابی اتنے غمزدہ ہوئے کہ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جذبے کو بیان کیا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، جن کے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ان کو سواری عنایت فرمائیں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو وہ لوٹے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ ان صحابہ کرام کی فہرست ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز قربان کرنے کے لیے پیش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان کی تعریف فرمائی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ان کی تعریف میں آیات نازل ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، اسی غزوے کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ یہ 16 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے ان کی پرورش کی، چچا مالدار آدمی تھا تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ ان کے پاس مال مویشی تھے، مال مویشی ہی اس زمانے میں مال سمجھا جاتا تھا، اسی طرح قیمتی ملبوسات تھے اور ہر چیز ان کے پاس تھی۔ ان کے دل میں عرصے سے اسلام گھر کر چکا تھا، لیکن چچا کی وجہ سے یہ اعلان نہیں کر پا رہے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا، تو یہ ایک موقع پر چچا کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میں نے بڑا انتظار کیا ہے کہ شاید آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو میں بھی اپنے اسلام کا اعلان کروں، لیکن آپ میں تو آثار نظر نہیں آتے اور ادھر زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو میں تو مسلمان ہوتا ہوں، اور اگر یہ مال جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ واپس چاہیے تو واپس لے لیجیے۔ چچا نے اپنا سب کچھ واپس لے لیا، مال مویشی واپس لے لیے، استعمال کی چیزیں واپس لے لی، یہاں تک کہ جسم پر جو لباس تھا چچا نے وہ بھی اتروا لی، اور یہ بے لباس ہو کر اپنی والدہ کے پاس گئے۔ والدہ نے ماجرا پوچھا، انہوں نے عرض کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوا ہوں، چچا کا مال تھا اس کو واپس کر دیا۔ تو والدہ نے اپنا دوپٹہ ان کو دے دیا، جو ان کے پاس چادر تھی وہ ان کو دے دی۔ انہوں نے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی، آدھا حصہ اوپر لے لیا اور آدھا نیچے باندھ لیا۔ اس طریقے سے اپنے جسم کو چھپایا اور وہاں سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، معاملہ پوچھا تو انہوں نے عرض کر دیا کہ میں تو سب کچھ چچا کو واپس کر کے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی، جیسے میں نے عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس رہا کرو اور دین سیکھو۔ چنانچہ انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا خاص درد ان کو عطا کیا تھا. کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اعرابی اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے اور ادھر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کی تلاوت کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں میں مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو. اس قدر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے. جب تبوک کے لیے روانگی کا حکم ہوا تو یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کسی درخت کی ٹہنی یا پتا لانے کا حکم دیا، اور وہ جب لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ باندھا اور یہ فرمایا کہ یا اللہ، میں اس کا خون دشمنوں پر حرام کرتا ہوں. تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو شہادت کی طلب ہے، یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرا خون دشمن پر حرام ہے تو پھر میں شہید کیسے ہوں گا، مجھے تو شہادت کی طلب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد کے سفر پر ہوگے، اگر کسی بخار سے بھی اس سفر کے دوران تمہارا انتقال ہوا تو پھر بھی تمہیں شہادت نصیب ہو. چنانچہ ایسے ہی ہوا. جب تبوک کے مقام پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا اس غزوے میں، تو رات کو کہیں ان کو بخار ہوا، اسی بخار ہی میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب افواج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کہیں پڑاؤ ڈالا تھا ابن مسعود نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تو مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، تو میں چلتا چلتا اس روشنی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ تھاما ہوا ہے، روشنی کی ہوئی ہے، قبر کھدی ہوئی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی ناش مجھے پکڑاؤ. لیکن دیکھو، خیال کرنا، ان کے ادب اور لحاظ کا اہتمام رکھنا، اس طریقے سے ان کا اکرام کیا جا رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں رکھا، آپ ان کی تدفین میں خود شریک رہے، قبر کے اوپر آپ نے اینٹیں رکھی اور پھر آپ نے فرمایا رحمک اللہ ان کنت لأواہا وطلاعا للقرآن، کہ دیکھو اللہ تم پر رحم کرے. اس عبداللہ ذوالبجادین جو قبر میں جا چکے تھے انہیں مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یقیناً تم بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے. یہ گواہی دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، آج کی اس شام تک میں اس سے راضی رہا ہوں، بس آپ اس سے راضی ہو جائے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا اتنا اکرام دیکھ کر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس قبر میں دفن کیا جانے والا میں ہوتا، یعنی میں ان کی جگہ اس قبر میں دفن کیا جاتا اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے یہ سعادت ملتی. آپ خود تدفین فرماتے اور یہ دعائیں اور تعریفی کلمات جو ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ میرے لیے بھی ارشاد فرمائے جاتے. تو یہ جو ذوالبجادین کا اتنا اکرام ہوا، یہ کس بنا پر؟ اللہ نے جو اتنی بڑی سعادت ان کو عطا فرمائی، یہ اسلام کے لیے ان کی قربانی کی وجہ سے، کہ انہوں نے مال چھوڑا، آسائشیں چھوڑی، والدہ کا ساتھ چھوڑا، آرام چھوڑا اور ہجرت کر کے مسجد نبوی میں آ گئے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے. کبھی کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتے، نہ ملتا تو فاقہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو یہ اعزاز دیا. تو ایک طرف تو یہ مخلص صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہر مشکل مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کیا. دوسری طرف منافقین تھے جنہوں نے پس و پیش کی. جب مسلمان نکلنے لگے تھے تو چونکہ سخت گرمی کا موقع تھا تو یہ منافقین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو بہت گرمی ہے، اس گرمی میں کیا جانا. تو ان کے اس جملے کو اللہ نے نقل کیا کہ قالو، یہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں مت نکلو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا،
کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ اور ان کی قربانی کے جذبے سے عاری ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت گرفت فرمائی، قرآن کریم میں ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، آج کے بعد تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی تم میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اور مزید آپ سے فرمایا گیا لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اے پیغمبر آپ کبھی بھی ان میں سے جب کوئی مر جائے تو اس کے اوپر جنازہ مت پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ بظاہر تو یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز میں بھی آتے تھے، جس حکم پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی تھی اس حکم پر عمل بھی کر لیتے تھے، لیکن جہاں کہیں بڑی قربانی کا مرحلہ آتا تو وہاں یہ پیچھے ہٹ جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان پر گرفت فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، اپنے جذبات کو قربان کیا جائے، اپنی خواہشات کو قربان کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں تو ایک بڑا سارا جانور آپ نے قربان کر دیے اور اس کے بعد پھر ساری زندگی پورا سال اپنی مرضی کے مطابق آپ گزارتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، جانور کا گوشت نہیں چاہیے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ تک کیا پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تک تقوی پہنچتا ہے، یعنی ہماری جو نیت ہے، آپ کے دل کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ پہنچتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو صحابہ کے واقعات سنائے کہ جذبے کے ساتھ اگر چھوہارے بھی اللہ کی خدمت میں اللہ کے حکم پر قربان کیے جائیں تو اللہ کو وہ بھی پسند ہیں، اور بغیر کسی جذبے کے اگر بڑے سے بڑا جانور بھی قربان کر دیا جائے تو وہ بھی رائگاں جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ قربانی کی عید کے موقع پر جانور قربان کیے ہیں، نقد رقم اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، تو اس قربانی کی جو حقیقی روح ہے، اس کا جو حقیقی فلسفہ ہے، وہ جب تک ہمارے اندر پیوست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اس قربانی کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جیسے 10 ذی الحج کو آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اسی طرح پورا سال اگلے 10 ذی الحج تک جہاں کہیں آپ کی خواہش میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو اپنی خواہش پر چھری پھیری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ لاتعداد مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شریعت کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، اولاد کی بہت ساری ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں، اولاد کو کھلانے پلانے میں، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنے میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ایسے طریقے سے رزق حاصل کیا جاتا ہے جو شریعت کے حکم سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح شادی کے مواقع ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، غمی کے مواقع ہیں، یہ تمام وہ مواقع ہیں جو ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اب اس موقع پر اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو وہ خواہشات کا بندہ کہلائے گا۔ قرآن کریم میں خواہشات کے بندے کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے، کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اس کا ہانپنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواہشات کے پجاری کا منہ بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری منہ کھول کے آ جاتی ہے، وہ پوری کریں گے تیسری خواہش آ جائے گی، یہاں تک کہ انسان قبر تک چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لالچ کے پیچھے چلیں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی کے سپرد انسان ہو جاتا ہے۔ تو درست طریقہ کار یہ ہے کہ خواہشات پر عمل کیا جائے، لیکن جہاں کہیں آپ کی ذاتی خواہش اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں اپنی خواہش کے گلے پر چھری پھیری جائے اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو قربانی کی ہے تو وہ قربانی آپ کو دیر پا فائدہ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔